بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت وہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تضطرب الیات نساء دوس، حتیٰ کہ دوس قبیلے کی عورتوں ان کی کمریں ذی الخلاصہ جو بت تھا وہاں پہ آ کے طواف نہ کرنا شروع ہو جائے، وہاں پہ وہ حرکت نہ کرنے لگے۔ یہ ذی الخلاصہ عرب کی سرزمین میں ایک بت تھا، جس جگہ پہ یہ نسب تھا اس کو ذو الخلاصہ کہتے ہیں۔ اور اس وقت قبیلہ دوس جو تھا اصل میں یمنی قبیلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ دوس سے ہیں۔ اس وقت موجودہ دور میں سعودی عربیہ کا ایک مقام ہے الباحہ، یہ بالکل اس کے قریب یا اس شہر میں یہ قبیلہ آباد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبیلے کے لوگ ذو الخلاصہ بت جہاں پہ ہوتا تھا وہاں پہ جیسے لوگ طواف کرتے تھے اور ان کی کمریں ہلتی تھیں، اس قبیلے کی عورتیں وہاں جا کے طواف کریں گے اور ان کی کمریں مٹکائیں گے۔ وہاں موجودہ آپ انوائرمنٹ میں دیکھیں نا تو دبئی ابھی بہت بڑا ہندوؤں کا مندر بنا رہا ہے، سرکاری خرچے پہ، سرکاری پراپرٹی پہ۔ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ اقدام کر رہے ہیں۔ دوسرے عرب ممالک بھی ان کو نوازنے پہ پیچھے نہیں رہتے۔ اور ہندو مذہب اگرچہ ان کی کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں تعلیم ایک خدا کی عبادت ہے، لیکن موجودہ ان کا جو سسٹم ہے وہ جتنے کنکر اتنے شنکر والا ہے، کہ جتنے ہماری دنیا میں کنکر اور روڑے ہیں اتنے ہی معبود اور بھگوان ہیں اور رب ہیں۔ تو گویا کہ وہ اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہے۔ بت پرستوں میں بہت بڑا مذہب وہ ہندو ہے، اور ہندوازم کی نوازش یہ عرب کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور عربوں میں ہندوستان کے اندر مالی انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ کر رکھی، اور کوئی بعید نہیں کہ یہی چیز آگے جا کے اس کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ کیونکہ پہلے دیکھے نا انہوں نے، عربوں نے امریکہ کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، اور جس وقت انہوں نے ان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی انہوں نے وہ سارا کچھ ان کا ضبط کرنے کی دھمکی دی، بلکہ ضبط کر لیا۔ پھر یہ نرم پڑ گئے اور ان کے ساتھ اتحادی بننے کی راہ پہ چل پڑے۔ تو یہی کچھ ادھر سیم ہو جائے گا کہ ابھی اربوں خربوں ڈالر یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور جب ساری کی ساری انویسٹمنٹ ان کے چنگل میں آ جائے گی پھر وہ ان سے کچھ بھی کروائیں گے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ہندوؤں کا مندر بنانا کوئی قابل تحسین بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ شرم کی بات ہے، اور عرب کے لیے ضرورت سے زیادہ شرم کی بات ہے۔ لیکن اس رویے پہ یہ امت کے لوگ اور خاص طور پہ عرب چل نکلے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں اگر مسلمانوں کے ملک میں ہوں تو ان کا احترام اس حد تک ہے کہ ان کو آپ گرائیں نہ، ان کو چھیڑیں نہ، ان کو اپنی عبادت کرنے دیں، زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہ کریں۔ لیکن مسلمانوں کے پیسوں سے ان کو عبادت گاہیں بنا کے دینا یہ بہرحال انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے ان کی بھی حفاظت فرمائے، اس فتنے سے وہ بھی باہر نکل آئیں، اور اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے کہ ہم مشرکین سے مل جائیں یا ہم سے کبھی شرک ہو، اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھیں۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔